کیا آپ کے بچے کو تیز بخار میں دورے جھٹکے آتے ہیں؟ بچہ جو ہے وہ تیز بخار میں آنکھیں اوپر کی طرف پھیر لیتا ہے یا منہ کسی ایک سائڈ کی طرف ہو جاتا ہے اور ہاتھوں پاؤں کی یا پورے جسم کی کوئی خاص قسم کی ایسے حرکت کرتا ہے، بعد میں منہ میں سے تھوک یا جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بچہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ آپ کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو فیبرائل فٹس ہو سکتے ہیں۔ ایسے مریض کو جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ دورے جھٹکے کی باقی جو ریزنز ہوتی ہیں، جیسے کہ گردن توڑ بخار ہے جسے میننجائٹس انسیفلائٹس بولتے ہیں، اس کو مرگی کو، نمکیات کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہونے والے دورے جھٹکوں کو، ان کو رول آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے بچے کو فیبرائل فٹس جو ہے وہ تشخیص کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فیبرائل فٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہر بچے کو تیز بخار میں تو دورے جھٹکے نہیں آتے، تو میرے ہی بچے کو تیز بخار میں دورے جھٹکے کیوں آتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ تیز بخار میں کوئی انجیکشن لگا لیا یا کوئی میڈیسن لے لی، اس کی وجہ سے یہ دورے جھٹکے شروع ہو گئے ہیں؟ اور کیا اب اس کو ایک بار جو ہے وہ تیز بخار میں دورے جھٹکے آ گئے ہیں تو کیا ساری زندگی کے لیے جب بھی اس کو بخار ہوگا تو دورے جھٹکے آئیں گے؟ اور کیا یہ دورے جھٹکے اس کے جسم کے اوپر کوئی اثر کریں گے؟ کیا کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سارے سوالات کا جوابات دیں گے۔ اگر کسی بچے کو تیز بخار میں دورے جھٹکے آ جائیں تو اس کو فیبرائل فٹس بولتے ہیں، اور یہ فیبرائل فٹس 6 مہینے سے لے کے 6 سال کی عمر تک کے بچوں کو ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر بخار میں جھٹکے ہوں تو اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی ایک بچے کو اس عمر کے دوران دورے جھٹکے ہو گئے ہیں، فیبرائل فٹس اس کی تشخیص ہو گئی ہے، تو ایک بار کے بعد دوبارہ بخار اگر تیز ہوتا ہے تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ تب بھی اس کو دورے جھٹکے ہوں۔ اس کے ری ایکرنس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم اس کی ریزنز کے اوپر بات کریں تو اس کی سب سے بڑی ریزن جینیٹکس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی اور بچے کو، اس کے بڑے بہن بھائی کو تیز بخار میں دورے جھٹکے آتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ان کے والدین میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ بچپن میں تیز بخار میں دورے جھٹکے آتے تھے تو ان کے بچوں کو بھی تیز بخار میں دورے جھٹکے آ سکتے ہیں۔ اگر کسی ماں باپ میں سے کسی کو مرگی کا مسئلہ ہے تو اب بھی جو ہے وہ بچے کو تیز بخار میں دورے جھٹکے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک دو ریسرچز اور بھی دیکھی ہیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کے بچے میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، مطلب کہ فولاد کی کمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہے، تو بہت سارے چانسز ہیں کہ ایسے بچے میں فیبرائل فٹس ہوں، تیز بخار میں دورے جھٹکے آئیں۔ میرے بھی اپنے کلینک کے اوپر اور جو گورنمنٹ کی ہاسپٹل میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 80 to 90% ایسے بچے جو فیبرائل فٹس کے ساتھ آتے ہیں، جب ہم ان کی CBC کراتے ہیں تو HB کم ہوتی ہے، فولاد کی مقدار میں ان میں کم ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کورلیشن ہے کہ اگر بچے کو فولاد کی کمی ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، تو ایسے بچے کو دورے جھٹکے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو ایک اور دو ریسرچ کے مطابق نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، جیسے بی کمپلیکس کی ڈیفیشنسی ہے یا میگنیشیم کی ہے یا زنک کی ڈیفیشنسی ہے، بچے کا وزن کم ہے اپنی عمر کے حساب سے، ایسے کمزور بچوں کو بھی دورے جھٹکے آ سکتے ہیں اور چانسز ہیں کہ دوبارہ بھی تیز بخار ہو تو دورے جھٹکے اس میں آ سکتے ہیں دوبارہ بھی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا کوئی تیز بخار میں ہم نے کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں لے لی یا فلاں ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن تو نہیں لگا دیا جس کی وجہ سے جو ہے بچے کو دورے جھٹکے ہو گئے، حالانکہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی ایسی میڈیسن یا انجیکشن نہیں ہے جس کے لگانے کی وجہ سے فیبرائل فٹس ہوں۔ اصل میں کچھ بچوں میں جب تیز بخار ہوتا ہے، اور تیز بخار کا مطلب ہے کہ یکدم بخار تیز ہو جانا، جیسے ابھی 98 ہے، کچھ ہی منٹوں میں یا کچھ ہی ٹائم میں بخار 101 سے اوپر چلا جاتا ہے، 1023 پہ چلا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ دماغ کے اوپر جب اثر کرتا ہے تو دورے جھٹکے آتے ہیں۔ جب بخار آہستہ آہستہ سے بڑھتا ہے تب اکثر اوقات دورے جھٹکے نہیں آتے۔ اس کی جو موسٹلی ہم نے ریزنز دیکھی ہیں، بچے کو جب ٹونسلائٹس ہوتا ہے یا جو خوراکی نالی کی انفیکشن ہے، ایک بیکٹیریا ہے شگیلا، اس کی وجہ سے اگر ہو جائے، فوراً تیز بخار ہو جائے، UTI چھوٹے پیشاب کی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں بخار بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، اور اس تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے، بخار بڑھنے کی وجہ سے بچے کو دورے جھٹکے ہو جاتے ہیں، جن کو ہم فیبرائل فٹس بولتے ہیں۔ اب ہم اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف سے جائیں تو اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیز بخار کی وجہ سے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بخار اس کا کم کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ایکٹیو فٹس آ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اس ٹائم آپ کے بچے کو فٹس آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کو کروٹ پہ لٹا دینا ہے فوراً سے،
اور بچے کے منہ میں نہ کوئی کھانے کی چیز ڈالنی ہے نہ ہی پانی ڈالنا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی دورہ جھٹکا ہو، تو پانی نہیں ڈالنا، بچہ سانس کی نالی میں لے کے جا سکتا ہے۔ جیسے تھوڑی دیر سائڈ پہ لٹائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دورہ جھٹکا ختم ہو جائے گا، بچہ بے ہوشی کی حالت میں ہوگا، تب آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اگر لگاتار دورہ جھٹکے ہو رہے ہیں، نہیں ہی رک رہے، تب فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ وہ دورہ جھٹکے کی میڈیسن دے گا اور ساتھ ہی بخار کم کرنے کی میڈیسن بھی دے گا۔ اب اکثر اوقات اس صورتحال میں لگاتار دورہ جھٹکے کی دوائی استعمال کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے مرگی کا مریض ہے یا کسی اور وجہ سے دورہ جھٹکے ہو رہے ہیں تو تا حیات یا کچھ سالوں کے لیے وہ آپ کو دورہ جھٹکے روکنے کی میڈیسن لکھ دیتے ہیں، اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ آپ کے بچے کو ایک بار دورہ جھٹکے ہو گئے ہیں تو پھر کیا کریں، خیال رکھیں جیسے ہی بچے کا بخار بڑھنا شروع ہو تو فوراً سے اس کو پیناڈول بروفن دیں۔ پیناڈول بروفن آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہونا چاہیے۔ میں اپنے کلینک پہ ایسے تمام مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس بچے کا 99 والا فیور بھی آپ نے ایسے کنسیڈر کرنا ہے جیسے کسی اور نارمل بچے کا 104 والا فیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فوراً سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، بروفن بھی پلانا ہے، پیناڈول بھی دینا ہے، پٹیاں بھی کرنی ہیں، نہلا بھی دینا ہے۔ تیز بخار کو فوراً سے کم کرنے کے لیے پیناڈول اور بروفن کی کتنی مقدار دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے، اس کا میں لنک لگا دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو آپ دیں اور کتنی مقدار دیں۔ پھر ایک اور بات اہم ہے کہ اگر بچے کو دورے جھٹکے آ رہے ہوں تیز بخار میں تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کوئی جن چڑیل کا سایہ ہے، تو اس حوالے سے وہ کوئی ٹوٹکے اور پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس سے بھی گریز کریں، اس سے آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، پیسے بھی ضائع ہوں گے اور بچے کے اوپر آپ جو ہے وہ ظلم بھی کریں گے۔